من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله المولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم النبوة والرسالة قد انقطعت فلا نبي بعدي ولا رسول أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور انتہائی عزت مآب خواتین، الحمدللہ جمعہ کا موقع ہے اور مسجد حرا شادمان ٹاؤن میں ہم نماز جمعہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آج کی اس نشست میں تذکیر کے لیے اور یاد دہانی کے لیے میں نے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسل بھیجے اور کم و بیش 1,24,000 1,40,000 پیغمبر کم یا زیادہ اللہ رب العالمین نے بھیجے۔ کچھ کے نام لیے قرآن میں، لیکن کثیر تعداد ایسی ہے جن کے نام ہمیں معلوم نہیں، اللہ کو معلوم۔ کچھ نبی تھے جو اپنے پیرو نبی کی دعوت کو لے کر اور اپنے سے پہلے آنے والے انبیاء کی دعوت کو لے کر آگے چلتے رہے، اور کچھ رسول تھے جن کو اللہ نے شریعت دی، کتاب دی، اور اس ساری نبوت اور رسالت کا سلسلہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ نبوت اور رسالت کا دروازہ مستقل طور پر بند کر دیا گیا۔ قرآن پاک سورہ احزاب میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے واضح طور پر اعلان فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، آپ کی نرینہ اولاد نہیں تھی، اس لیے اللہ نے فرمایا تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ یہ جو لفظ خاتم ہے یہ تے پر زبر سے بھی پڑھا جاتا ہے اور تے پر زیر سے بھی پڑھا جاتا ہے، خاتم اور خاتم۔ اگر یہ خاتم پڑھا جائے جیسے کہ قرآن کی معروف قرات ہے تو اس کا مطلب مہر ہے، اور اگر یہ خاتم پڑھا جائے تو اس کا مطلب ہے اختتام کرنے والا، ختم کرنے والا۔
ختم یختم کا یہ جو لفظ ہے یہ قرآن پاک میں 8 مرتبہ آیا ہے. 2 مرتبہ بطور فعل آیا ہے، 1-2 مرتبہ بطور صفت آیا ہے ایڈجیکٹو، اور چند مرتبہ بطور ناؤن یعنی اسم آیا. اور 8 کے 8 مرتبہ اس کا معنی مہر کے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. ختامہ مسک، جنت کی شراب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر مشک کی مہر لگی ہے. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. یہ مہر کیا چیز ہے؟ ایک تو ہوتی ہے ڈاک خانے کی مہر، سٹیمپ. اس سے مراد سٹیمپ نہیں ہے، ڈاک خانے کی مہر نہیں ہے مہر لگانا، بلکہ اس کا اگر انگریزی ترجمہ کیا جائے تو سیل. آپ نے سیل سنا ہوگا کہ اس چیز کو سیل کر دیا گیا، اس لفافے کو سیل کر دیا گیا، مہر بند. یہ بوتل سیل ہے، یہ دفتر سیل کر دیا گیا. سیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس سے کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی اور اندر والی چیز باہر نہیں آ سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے دروازے کو سیل کر دیا. جو نبی ہو گئے ہیں وہ اب غیر نبی نہیں ہو سکتے، اور جو غیر نبی ہیں اب ان کے لیے نبوت کا امکان باقی نہیں رہا. سیل ہو گیا. اس لیے اس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش ہے ہی نہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے خاتم کہہ دیا. یہی معروف قرات ہے. اور یہ عقیدہ آج کا نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا فہم قرآن یہی تھا، وہ اس کو ایسے ہی سمجھے تھے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے دور میں 4 اشخاص نے نبوت کا دعویٰ کیا. مسیلمہ کذاب نے، اس کے علاوہ اسود غنسی نے، طلیحہ اسدی نے، اور سجاح ایک خاتون تھی. اس میں بالاتفاق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان چاروں کے خلاف جہاد کیا. جو مسلمہ کذاب ہے وہ تو مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا، اور مسلمانوں نے وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قتل کر دیا. طلیحہ اسدی وہ تائب ہو گیا، اس نے توبہ کر لی، واپس مسلمان ہو گیا. اور باقی 2 ہاتھ نہیں آئے، لیکن ان کے خلاف واضح طور پر یہ فیصلہ تھا کہ یہ غیر مسلم ہے، ان کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں. وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کا اجماع ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت یا رسالت کا دعویٰ کرے گا اس کے اسلام سے کوئی تعلق. اس کے بعد فقہا کا دور آتا ہے. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اور اس کے بعد پھر آج تک کے 1300 سال کی اسلامی تراث اور فقہی تاریخ، اس میں جو اجماعی مسائل ہیں ان میں سے یہ مسئلہ اجماعی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص بھی دعوی نبوت کرے گا وہ جھوٹا ہے. امام ابو حنیفہ نے تو یہاں تک کہا کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا اس سے دلیل بھی طلب نہیں کی جائے گی، اس سے دلیل بھی نہیں مانگی جائے گی، اس لیے کہ وہ جھوٹا ہے. اس کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ دعویٰ کافی ہے. اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ کوئی معجزہ دکھاؤ، کوئی دلیل دو.
یعنی اتنا کلیئر، اتنا واضح سٹینس ہے مسلمانوں کا عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے۔ یہی وجہ ہے کہ جب گزشتہ صدی کے شروع میں غلام احمد قادیانی کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو امت نے بالاتفاق اس کو جھوٹا، کذاب، ملعون قرار دیا اور یہ کہا کہ یہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کا اور اس کے ماننے والوں کا۔ اس پر یعنی اس میں کسی کو شک نہیں ہے۔ اچھا، اور یہ جو قادیانی مذہب ہے یہ کوئی مذہب نہیں ہے، یاد رکھیے۔ یہ ایک ہمیں مغالطہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے غیر مسلم ہے لیکن مذہب ہے۔ یہ دجل ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ بعض معصوم کہتے ہیں چلو قرآن پر یقین رکھتے ہیں تو اہل کتاب کا سٹیٹس انہیں دے دو۔ یہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ بالکل واضح ہے، اس پر کسی کنفیوژن میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اور خاص طور پر نئی نسل کو یہ بات اور یہ پیغام پہنچانا چاہیے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم دلیل سے بات نہیں کرتے اور جذبات میں آ جاتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں یہ تو جذباتی لوگ ہیں، دلیل سے بات نہیں کرتے، حالانکہ دلیل سے بات کی جائے تو بات سمجھائی جا سکتی ہے جذبات میں آئے بغیر۔ اس مسئلے پر پھر بر صغیر کے اندر پوری تحریک چلی، تحریک ختم نبوت، جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ 1953 میں یہ تحریک، اس کے نتیجے میں بہت قربانیاں دی گئیں، اور اس پر اس دور میں سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی، مسئلہ قادیانیت۔ تو ان کو گرفتار کیا گیا اور 11 مئی 1953 کو اس پمفلٹ لکھنے پر ان کو سزائے موت سنائی گئی، لیکن پوری دنیا میں جب اس پر رد عمل آیا تو 4-5 دن بعد اس کو عمر قید سے بدل دیے گئے۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحم اللہ نے اس میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ پیر مہر علی شاہ، پیر آف گولڈا شریف نے اس میں بہت کردار ادا کیا۔ مولانا صلاح اللہ امرتسری، یہ اہل حدیث عالم ہیں، انہوں نے بہت جاندار کردار ادا کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر مکتبہ فکر کے علماء نے اس میں مجاہدانہ کردار ادا کیا اور کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ اور بالآخر 1974 میں پاکستان کی قومی اسمبلی نے آئینی ترمیم کے ذریعے ان کو کافر ڈکلیئر کر دی، اور اسمبلی میں، کھلی اسمبلی میں بحث ہوئی اس پر، اور اللہ تعالیٰ نے ان سیکولر لوگوں سے، یعنی اس اسمبلی میں چند علماء تھے، باقی تو دین کے عالم نہیں تھے، عام لوگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام لے لیا۔ میں جب وہ اسمبلی کی پروسیڈنگز پڑھتا ہوں تو چند لوگوں کے بارے میں بے اختیار دعا نکلتی ہے، اس میں سے ایک یحییٰ بختیار بھی ہے، وہ ایڈوکیٹ جنرل تھے، لیکن جس طریقے سے اس نے بحث کی ہے مرزا ناصر سے، وہ آپ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس نے واقعی اس سے وہ اگلوا لیا جو وہ اگلوانا چاہتا تھا۔ اور اس کے نتیجے میں پوری اسمبلی اس نتیجے پہ پہنچ گئی کہ یہ واقعی کافر ہیں۔ اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ آپ اگر مسلمان ہو تو ہمیں کیا سمجھتے ہو؟
تو اس نے کہا جو ہمارے پیغمبر پر ایمان نہیں لاتا وہ کافر ہے. تو ساری اسمبلی کے کان کھڑے ہو گئے کہ اچھا یہ ہمیں کافر سمجھتا ہے، اور ان کی وہ کنفیوژن ساری دور ہو گئی کہ یہ بالکل ایک الگ طرف جا رہے ہیں. لیکن قادیانیوں کو یہ جو آئینی ترمیم ہے اس کی اتنی تکلیف نہیں تھی. 1976 میں آئین میں تو یہ درج ہو گیا کہ یہ کافر ہیں اور معاملہ ختم ہو گیا. وہ آزادی سے چل پھر رہے ہوتے تھے، ان کے عبادت خانے چل رہے تھے ان کی. اچھا اب اس میں دیکھیں بہت بڑی کنفیوژن ہے. یہ قادیانی فقہی طور پر فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، تو نماز تو ہماری طرح پڑھتے ہیں، اذان بھی یہی دیتے ہیں، مسجدیں بھی ان کی. تو مثلا کوئی شخص باہر سے آئے اور ظہر کا وقت ہو جائے اور وہ کسی مسجد میں چلا جائے نماز پڑھ لے، بعد میں پتہ چلے یہ تو قادیانیوں کی مسجد تھی، تو اس کی نماز تو گئی، اس لیے کسی قادیانی کے پیچھے ہماری نماز تو نہیں ہوتی. یہ بہت بڑی کنفیوژن تھی. 1983 میں جنرل ضیاء الحق نے ایک آرڈیننس جاری کیا، امتناع قادیانیت آرڈیننس. اس کی اصل میں تکلیف ہے قادیانیوں کو، اور اس کے بعد قادیانیوں کا ناطقہ بند ہو گیا یہاں، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں یہ قانون بن گیا کہ قادیانی مسجد نہیں بنا سکتے اور اپنے عبادت خانے کی ایسی ساخت بھی نہیں بنا سکتے جس میں مینار ہو، جس میں محراب ہو، کہ جس سے کوئی مسلمان کنفیوز ہو جائے کہ یہ مسجد ہے. اور وہ نماز کو صلاۃ بھی نہیں کہہ سکتے اور وہ اذان بھی نہیں دے سکتے اور وہ دین کے باقی شعائر بھی نہیں استعمال کر سکتے. اور اس کے نتیجے میں عام مسلمانوں کو کنفیوژن سے بچایا، اور یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اس کے بعد 1993 میں سپریم کورٹ کے اندر ظہیر الدین بنام سرکار کیس میں 5 ججوں نے بالکل واضح طور پر قادیانیت کو جعل سازی اور فراڈ قرار دے دیا اور پاکستان کی آئینی تاریخ میں ایک تشریح کر دی اس کی. یہ سارا میں نے آپ کو قصہ اس لیے سنایا کہ 6 فروری 2024 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے اور ان کے ساتھ ایک اور معزز جج نے ایک فیصلہ دیا. ہوا کیا تھا؟ چنیوٹ چناب نگر کا ایک شخص ہے مبارک ثانی، اس نے مرزا غلام احمد قادیانی کی ایک تفسیر صغیر اس کو شائع کیا اور اسے تقسیم کیا. اب ظاہر ہے مرزا غلام احمد قادیانی جو تفسیر لکھے گا وہ تو اپنے نقطہ نظر سے لکھے گا، اپنے عقیدے کو سچا ثابت کرے گا، اور یہ قرآن کی تحریف ہے. تو اس پر ایک ایف آئی آر کٹی اور اس ایف آئی آر میں 3 دفعات شامل ہوئی. ایک تو پنجاب گورنمنٹ کا قرآن ایکٹ ہے 2011 کا، اس کی دفعہ 7 اور 9 کے تحت، اور تعزیرات پاکستان میں وہ جو امتناع قادیانیت آرڈیننس ہے، اور توہین قرآن کی دفعات ہیں 298 سی اور 295 بی، اس کے تحت اس پر ایف آئی آر کر گئے، اسے گرفتار کر لیا گیا. سیشن کورٹ نے اس کی سزا بحال رکھی، اس کی ضمانت منسوخ کر دی. ہائی کورٹ نے اس کی ضمانت قبول نہیں کی، اور کیس جب سپریم کورٹ میں گیا تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے اس کی ایف آئی آر سے یہ 3 دفعات بھی اڑا دی اور اس کی ضمانت بھی قبول کر لی. یہ وہ میرے پاس فیصلہ پڑا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں مولویوں کو فیصلے کی سمجھ نہیں ہے، فیصلہ پڑھتے نہیں ہیں اور بات شروع کر دیتے ہیں. الحمدللہ ہماری دونوں آنکھیں روشن ہیں، ہمیں دنیا کا بھی پتہ ہے، آخرت کا بھی پتہ ہے، دین کا بھی پتہ ہے. اس فیصلے میں جو بلنڈر کیا گیا، اور یہ ہمارا حق ہے کہ اس فیصلے پہ بات کریں، یہ پبلک پراپرٹی ہے،
آئین پاکستان کا ہمیں اس بات کا حق دیتا ہے کہ ہم اس فیصلے پہ بات کریں. اس فیصلے کیا جو یعنی اس میں جو غلطی کی گئی ہے وہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں، اور اس پر ہم ریویو میں جا رہے ہیں. ہم نے وکلاء سے بات کی ہے، مشہور وکیل ہیں، اسلام آباد کے جسٹس رہے ہیں شوکت عزیز صدیقی صاحب، ان سے میری کل بات ہوئی اور ہم انشاءاللہ اس میں ریویو پہ جا رہے ہیں اور عدالت میں یہ ثابت کریں گے کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن آپ کی انفارمیشن کے لیے صرف اس فیصلے میں جو اس کا پیرا 9 ہے اس میں جسٹس صاحب لکھتے ہیں کہ آئین کی دفعہ 20 اور دفعہ 22 کے تحت مذہبی آزادی حاصل ہے تمام مذہبی اقلیتوں، اور وہ مذہبی آزادی یہ ہے کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں، اپنے مذہب کا پرچار کر سکتے ہیں اور اپنے مذہبی ادارے قائم کر سکتے ہیں. اور بادی النظر میں پرائما فشائے وہ یہ اجازت دے رہے ہیں قادیانیوں کو کہ وہ مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں اور مذہبی ادارے قائم کر سکتے ہیں، مذہب کا پرچار کر سکتے ہیں. حالانکہ یہی غلط فہمی اصل میں. دیکھیے اقلیتوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے، ہم اس کے حامی ہیں. مثلا یہودی، اگر آپ کسی یہودی سے پوچھیں نا تو وہ بڑے دھڑلے سے کہے گا کہ میں یہودی ہوں، میں حضرت موسیٰ پر ایمان رکھتا ہوں، تورات میری کتاب ہے. کسی عیسائی سے پوچھیں بڑے دھڑلے سے اعتماد سے کہے گا میں عیسائی ہوں، انجیل میری کتاب ہے، حضرت عیسیٰ ابن مریم پہ میں ایمان رکھتا ہوں. ہندو کہے گا میں ہندو ہوں، گیتا میری کتاب ہے، وید میری کتاب ہے. لیکن قادیانی کیا کہے گا؟ وہ تو کہے گا میں مسلمان ہوں، قرآن میری کتاب ہے. وہ تو اپنے آپ کو غیر مسلم مانتا ہی نہیں ہے، وہ تو اپنے آپ کو اقلیت مانتا ہی نہیں ہے. تو جب وہ اپنے آپ کو اقلیت مانتا نہیں ہے، آپ اسے اقلیت کے حقوق کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ تو فراڈ کر رہا ہے، وہ تو جعل سازی کر رہا ہے. تو بالکل ایسے ہے یعنی سپریم کورٹ کا جج، اس میں اتنی کامن سینس تو ہونی چاہیے نا کہ ایک شخص سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے سامنے بیٹھ جائے، اپنا دفتر بنا لے اور اسی طرح کا جبہ پہن لے اور کہے میں سپریم کورٹ کا جج ہوں اور آؤ میرے پاس، میں تمہارے فیصلے کرتا ہوں. تو پھر میں دیکھتا ہوں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیا کریں گے. وہ کہیں گے بھئی تمہیں کس نے بنایا چیف جسٹس، تمہیں کس نے بنایا جج؟ وہ کہے گا جی میں خود میں ایزیوم کر رہا ہوں میں جج ہوں، مجھے رات کو خواب آیا ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ اسے اندر کر دیں گے. اب آپ کسی کو اس کے کہنے پر جج تسلیم نہیں کرتے اور اس کے کہنے پہ اللہ کے نبی تسلیم کر لیں، مذاق ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی آپ کوئی شخص کہ میں سپریم کورٹ کا جج ہوں، آپ اسے جیل میں بھجوا دیں گے کہ اس کا دماغ خراب ہے، اس کا علاج کرو. اور نبوت کا دعویٰ کرنے والے وہ کہتے ہیں اسے مذہبی آزادی حاصل ہونی چاہیے. یہ ہے وہ کھلواڑ. اسی لیے ہم کہتے ہیں بہت سطحی فیصلہ دیا ہے اور حقائق کو نہیں دیکھا گیا کہ وہ کیا ہیں اور کیسے ہیں اور ان سے کیا نکالا جائے. پہلا تو اس فیصلے کے اندر یہ خامی ہے کہ قادیانیوں کو ایک مذہبی اقلیت شمار کیا گیا، حالانکہ وہ مذہبی اقلیت نہیں ہے اور وہ مانتے بھی نہیں. یہی جو شخص مبارک ثانی اس کو سپریم کورٹ بلائے نا اور اس سے پوچھے بھائی تم کون ہو، تو وہ کہے گا میں مسلمان ہوں. اس لیے کہ وہ تو کہتے ہیں مسلمان ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں. وہ مسلمان ہے نہیں لیکن مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، فتنے میں ڈالا ہوا ہے مسلمانوں. یہ عام آدمی کو
چھوٹی عقل والے کو سمجھ آتی ہے، سپریم کورٹ میں بیٹھا ہوا جج اسے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، ان کی عقل پہ ماتم کیا جائے یا کیا کیا جائے؟ اس لیے اس فیصلے پر ہم نظر ثانی میں جا رہے ہیں، اور اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے، اور امید ہے انشاءاللہ اس شر سے خیر برآمد ہوگا۔ اس میں دوسری بات جو کی گئی ہے کہ وہ جو دوسری دو دفعات ہیں 298 اور 295 وہ توہین قرآن کے حوالے سے۔ اب توہین کے ایک ظاہری معنی ہے، ایک شخص خدا نخواستہ العیاذ باللہ قرآن پاک کے اوراق کو کوڑے کے ڈھیر پہ رکھ دیتا ہے، تو یہ توہین ہے، یا قرآن کے اوراق کو جلا دیتا ہے تو یہ توہین ہے۔ تو یہ صاحب فرماتے ہیں کہ چونکہ مبارک ثانی نے نہ قرآن کو جلایا ہے نہ قرآن کو کسی کوڑے کے ڈھیر پہ رکھا ہے، تو یہ توہین تو اس نے نہیں کی، ظاہری معنوں میں اس نے توہین نہیں کی، لیکن کیا قرآن کی تحریف کرنا قرآن کی توہین نہیں ہے؟ قرآن کی تحریف کرنا قرآن کو کوڑے کے ڈھیر پہ رکھنے سے بڑھ کر خطرناک ہے، توہین ہے۔ یہ جو یہود تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے مغضوب علیہم قرار دیا ہے، یہ کیا تورات کی توہین کرتے تھے؟ تورات کو تو انہوں نے غلافوں میں رکھا ہوا تھا، تورات کو چومتے تھے کھولنے سے پہلے، لیکن تورات کے اندر انہوں نے تحریف کی بھی تھی، اس کے معنی کو بگاڑ دیا تھا۔ اللہ نے فرمایا ان پر اللہ کی لعنت ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب میں تحریف کی ہے۔ اس لیے یہ تحریف اللہ کی کتاب کی سب سے بڑھ کر توہین ہے، اور ان دفعات کے نتیجے میں وہ آنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ سزا اگر دی جا سکتی تھی تو ایک ممنوعہ لٹریچر تقسیم کرنے کی جو 6 مہینے کی قید ہے، اور چونکہ یہ 13 مہینے سے جیل میں تو وہ سزا بھگت چکا ہے، اس لیے اسے رہا کیا جائے۔ ایسی قانون سازی جب آپ کرتے ہیں اور ایسے فیصلے کرتے ہیں تو اشتعال پیدا ہوتا ہے، اور یہ لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب مجھے یقین ہے، پوری طرح یقین ہے کہ یہی مبارک ثانی کسی سفارت خانے میں چلا جائے گا، ان کے سامنے یہ کیس رکھے گا، اور جرمنی سے یا فرانس سے یا امریکہ سے سیاسی پناہ لے گا اور وہاں چلا جائے گا، اور وہاں بیٹھ کر پھر پاکستان کے خلاف بھی سازش کرے گا، اسلام کے خلاف بھی سازش کرے گا، اور بدنام کرے گا اس پورے معاشرے کو۔ اور یہ موقع آپ نے ہماری عدالت نے، معزز عدالت نے فراہم کیا، اس لیے اس پر اویئرنیس کی ایک کیمپین چلانی چاہیے۔ یہ ایک وقتی موضوع نہیں ہے ختم نبوت کا، یہ ایک مستقل موضوع ہے، اس پر علماء کرام کو مسلسل بات کرتے رہنا چاہیے، اس پر اساتذہ کو بات کرنی چاہیے، نئی نسل تک اس بات کو پہنچانا چاہیے، اور اس میں جو کنفیوژن ہے اس میں کسی کو مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر ایک کے پاس مائک آ گیا، ہر ایک کے پاس کیمرہ آ گیا، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں یار اگر وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں تمہیں کیا اعتراض ہے، اگر وہ قرآن ہاتھ میں اٹھا رہے ہیں تمہیں کیا اعتراض ہے؟ بھائی مجھے یہ اعتراض اس لیے ہے کہ میں کروڑوں مسلمانوں کے عقیدے کو بچانا چاہتا ہوں، کروڑوں مسلمانوں کے ایمان کو بچانا چاہتا ہوں۔ اگر کروڑوں مسلمان اس فریب میں آ گئے تو آخرت ان کی تباہ ہو جائے گی۔ آپ کوئی جعلی پروڈکٹ بازار میں رہنے دیتے ہیں؟ ایک شخص ہے، آپ کو پتہ چل جائے یہ جعلی کوکا کولا کی بوتلیں بیچ رہا ہے تو بیچنے دینا، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ چھاپا مارتے ہیں، آپ اسے گرفتار کرتے ہیں۔ ایک لوگ جعلی دین بیچ رہا ہے، جعلی دین کی بات کر رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں نہیں کرنے دیں، ٹیگ چونکہ اسلام کا ہے، اندر جو بھی ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ سینسٹیو مسئلہ ہے، حساس مسئلہ ہے،
اور اس حساس مسئلے پر امت کو بھی اور امت کے بڑوں کو بھی حساسیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ مجھے دکھ ہے، افسوس ہے کہ ہمارے معزز جج صاحبان نے اس پر حساسیت کا مظاہرہ نہیں کیا، سطحیت دکھائی ہے۔ میں نیت پہ شک نہیں کر رہا کہ کسی کے کہنے پہ کیا ہے یا کسی کے ایجنڈے پر کیا ہے، لیکن انتہائی سطحیت دکھائی ہے۔ حالانکہ یہ مسئلہ زیادہ دقت نظر کا، زیادہ گہرائی سے سوچنے کا، زیادہ گہرائی سے، اس لیے کہ یہ ہم اس پر احتجاج کیوں کر رہے ہیں، ہم اس پر یہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ یہ نظیر بن جائے گی۔ آئندہ آنے والے سپریم کورٹ کے اندر جب فیصلے ہوں گے اس کو مثال کے طور پہ پیش کیا جائے گا۔ لہذا اس کو بدلنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں اگر یہ نہیں بدلیں گے تو پھر احتجاج کرنا ہوگا، سڑکوں پر آنا ہوگا۔ تیار ہیں آپ اس کے لیے؟ اس لیے کہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔